أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. حاضرین کرام، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی 146 اور 147، 146 اور 147۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی اس کے لفظی معنی ہم ذہن میں رکھیں کہ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفونہ، وہ ان کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں، کما یعرفون، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، حق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی حق وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، فلا تکونن، بس آپ ہرگز مت ہو جائیے پیغمبر، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اس کا پورا ترجمہ دیکھیے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ ناظرین، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے تورات میں پڑھ رکھا، انجیل میں پڑھ رکھا یہود و نصارہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، آپ کی ذات کیسی ہوں گی، آپ کے اوصاف کیسے ہوں گے، آپ کی معجزات کیسے ہوں گے، آپ کے کمالات کیسے ہوں گے، آپ پہلے کہاں رہیں گے، بعد میں کہاں ہجرت کریں گے، یہ ساری تفصیلات یہود و نصارہ کو معلوم تھیں، انہوں نے تورات میں پڑھ رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بالکل ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی حالت، ان کی ضد، ان کی سرکشی، ان کی مخالفت اتنی ہے کہ نبی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو پہلی چیز ہے جو بیعت کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے علماء میں سے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی، سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن السلام نے سرکار کا چہرے مبارک دیکھا، جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھا ارشاد فرمایا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب پہلی مرتبہ دیکھا تو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا گیا، اور یہ بات کہی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کیا کہا پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد؟ حضرت عبداللہ ابن السلام نے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے، ان کے پاس عناد نہیں، سرکشی نہیں،
انصاف پر مبنی دین تھا. اللہ کی کتاب تورات کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا. صاف طور پر کہا رسول اللہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایسے ہی جانتا ہوں جیسے میں اپنے بیٹوں کو جانتا ہوں. میں اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتا ہوں. میرے بیٹے کی پہچانت جتنی یقینی ہے اس سے زیادہ یقین مجھے ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. الحمدللہ علی کل حال. اللہ جس کو ہدایت دے ہدایت مل جاتی ہے. یہ پہلی چیز ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں. حق بات ان کو معلوم ہے, واقعی معلوم ہے ان کو کہ یہ حق ہے, معلوم ہونے کے باوجود بھی حق کو چھپاتے ہیں. اور حق کو چھپانا اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. حق بات معلوم ہو تو علل اعلان کہہ دو کہ یہ حق ہے. معلوم ہونے کے باوجود, علم رکھنے کے باوجود حق بات کو چھپانا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا بھاری جرم. یہ دو باتیں بیان کی گئی. تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, کہ یہ بات حق ہے پیارے پیغمبر جو آپ کو دیا گیا ہے, علم, یہ کتاب, یہ سب حق ہے, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اپنی جگہ ثابت ہے اور اس کا حق ہونا ظاہر اور باہر ہے. اس میں کسی بھی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے شک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے. ان دو آیتوں سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں حق بات کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں حق بات کے تسلیم کرنے میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے. حق بات کا حق یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا یقین دل میں پیدا کر لیا جائے اور اس کو اپنی زبان سے تسلیم کر لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو تسلیم کرنے والا بنا دے اور حق پر قائم رہنے والا بنا دے. باطل سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا منہ موڑ دے اور حق کی طرف ہمارا چہرہ اور ہمارا رخ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ, لا الہ